حاضرین مجلس الدروس المہمہ لعامۃ الامہ کا سلسلہ جاری ہے، اور آج ہم لوگ سورۃ الفلق میں داخل ہونے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے سورۃ الاخلاص کے بیک گراؤنڈ کو بتایا تھا، اور سورۃ الاخلاص میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا تعارف کیسے کرایا ہے وہ ہم نے بتایا تھا۔ آج ہم سورۃ الفلق میں داخل ہونے جا رہے ہیں، جو کہ دراصل سورۃ الفلق اور سورۃ الناس دونوں کا ایک ہی میٹر ہے، دونوں کا ایک ہی مضمون ہے، اور دونوں کا شان نزول ایک ہی ہے۔ دونوں کا شان نزول پہلے ہم لوگ دیکھ لیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق، آپ کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں اس رب کے جو صبح کی پو کو پھاڑنے والا ہے اور صبح کی روشنی کو نکالنے والا ہے، صبح کے سورج کو طلوع کرنے والا ہے۔ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس دونوں کے نزول کا ایک ہی مقصد ہے۔ نزول کے اعتبار سے یہ دونوں کی دونوں صورتیں مدنی ہیں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ہیں تو اس وقت یہ صورت نازل ہوتی ہے۔ نازل ہونے کا مقصد، شان نزول، وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ بنو زریق کا ایک جو ہے یہودی جادوگر تھا۔ بنو زریق کا ایک آدمی جادوگر تھا، اور اس جادوگر کا نام لبید بن اعصم تھا۔ اس کا نام لبید بن اعصم تھا۔ قبیلے کا نام اس کا بنو زریق۔ بنو زریق یہودیوں نے اس سے ملاقات کی، اور ملاقات کر کہا کہ بھائی یہ محمد کا فتنہ رکنے والا تو نظر نہیں آ رہا ہے، کچھ بھی کریں یہ فتنہ بڑھتے جا رہا ہے، اس کو روک نہیں پا رہے ہیں۔ تم بہت بڑے مانے ہوئے جادوگر ہو، اور تم یہ شاید یہ کام کر سکتے ہو کہ تم بہت بڑے بڑے کام کرتے رہتے ہو، تو اس میں شاید یہ کام تمہارے لیے آسان ہو جائے گا۔ کام یہ ہے کہ محمد پر جادو کر دیا جائے، تو جب جادو کر دیں گے تو پاگل ہو جائیں گے، اور پھر کام رک جائے گا، یہ فتنہ ختم ہو جائے گا، نہ جنگوں کو ضرورت ہے، نہ مسائل، کچھ ہی ضرورت نہیں ہے، بس جادو کر دو، یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ تو لبید بن اعصم نے سوچا کہ ہاں صحیح بات ہے، اگر ہم جادو کر دیں گے تو مسئلہ ہی برخاست ہو جائے گا، خاموش جو ہے مسئلہ ختم ہو جائے گا، اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اس نے کیا ہے، کیا کیا ہے، کیوں کیا ہے، کیسے کیا ہے، وہ سمجھ میں نہیں آئے گا، مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ تو اس لبید بن اعصم نے ایک چھوٹی بچی کے ذریعے، جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آتی جاتی تھی، اس بچی کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دو چار بال حاصل کیا، اور جو کنگھی اللہ کے رسول استعمال کرتے تھے وہ کنگھی کو اس نے منگا لیا، اور اس کنگھی اور بالوں پر لبید بن اعصم نے جادو کیا، اور پھر وہ جادو کا سامان مدینے کے باہر بئر ذروان ایک کنواں ہے، اس کنویں کے اندر چھپا دیا، کنویں کے اندر، چٹان کے اندر اس کو چھپا دیا۔ اب جادو کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا اثر شروع ہو گیا، اور اثر یہ ہوتا کہ اللہ کے رسول کوئی کام کرتے تھے، لیکن کام میں کیا نہیں کیا وہ کام بھول جاتے تھے، پھر کوئی گھر میں کام کرتے تو کام کیا نہیں کیا بھول جاتے تھے، اور پھر اس کے بعد
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیویوں کے پاس جاتے تھے لیکن اپنی ضرورت پوری نہیں کر سکتے تھے، تو گویا بیویوں سے دور کرنے کا جادو اور بھولنے کا جادو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کر دیا اس نے۔ جب یہ سلسلہ شروع ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہو رہا کہ مجھے کچھ الگ الگ ہو رہا ہے، اور اللہ کے رسول دعائیں کر رہے ہیں، مسلسل دعائیں کرتے جا رہے ہیں، اور یہ سلسلہ لگ بھگ مفسرین کہنے کے مطابق 40 دن تک لگ بھگ چلتا رہا۔ آپ دعا بھی کر رہے ہیں اور پریشان بھی نظر آ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کمرے میں آپ سو رہے تھے، اور اس سونے کی حالت میں، خواب کی حالت میں 2 فرشتے آتے ہیں۔ ایک فرشتہ سرہان کے پاس کھڑے ہوتا ہے اور ایک فرشتہ پیروں کے پاس کھڑے ہوتا ہے، اور اللہ کے رسول کا خواب بھی جاگنے کی طرح ہوتا ہے، یعنی خواب میں جو کچھ ہوتا ہے جیسے بھی ہوتا ہے وہ ساری کی ساری باتیں اللہ کے رسول کو یاد رہ جاتی ہیں۔ والقلب یقظان، اللہ کا رسول کا دل نہیں سوتا، آنکھیں سوتی رہتی لیکن دل سونے والا نہیں تھا۔ تو سرہن کے پاس ایک فرشتہ، سرہن کے پاس دوسرا فرشتہ پیروں کے پاس کھڑے ہو کر سوال کر رہا ہے۔ یہ فرشتہ کہہ رہا ہے کہ بھائی ان کو کیا ہوا ہے، یہ پریشان ہے، کیا ہوا ہے ان کو؟ تو یہ فرشتہ کہتا ہے ان پر جادو ہوا ہے، ان پر جادو کیا گیا ہے۔ اچھا، یہ جادو کس نے کیا ہے؟ فرشتہ جواب دے رہا کہ یہ بنو زریق قبیلے کا یہودی جو ہے لبید بن عاصم، اس نے جادو کیا ہے۔ اچھا، وہ جادو کا سامان کہاں ہے؟ تو فرشتہ کہہ رہا ہے کہ وہ جادو کا سامان بیر ذروان کے اندر، اس نے چٹان کے اندر رکھا ہوا ہے۔ تو اس طرح یہ فرشتہ آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل طور پر اطلاع دے دیتا ہے۔ بیدار ہونے کے بعد اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساری باتیں سنایا، اور سنانے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں پر بھیجا، اور اس کنویں کے اندر سے اس سامان کو لایا گیا۔ اس میں ایک دھاگا بھی تھا، تنگی بھی تھی اور بال بھی تھے۔ اس دھاگے کے اندر 11 گرہیں تھی، گھیٹیاں تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ 2 سورتیں نازل ہوئیں۔ ان دونوں سوروں کے اندر 11 آیتیں ہیں۔ ایک آیت پڑھتے جاتے تھے اور ایک گرہ کھولتے جاتے تھے، ایک آیت پڑھتے گرہ کھولتے، تو 11 آیتیں 11 گرہ کھل گئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گیا جادو ختم ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو ختم ہو گیا، اور پھر اب ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی بڑی چٹان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اوپر سے ہٹا دی گئی، اتنا بوجھل ان کو محسوس ہوتا تھا، لیکن یہ ختم کر دیا گیا۔ تو یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے، یعنی مین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا۔ کیا نبی پر جادو کرنا پاسبل ہے؟ جب احادیث کہتی ہیں بخاری کی، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ کے رسول نے سارا واقعہ بتا دیا، اور ان 2 صورتوں کے ذریعے آپ نے دم کر لے کہ علاج بھی کر لیا، تو پھر انکار کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ جادو نہیں ہے یہ خیال آ رہا کیوں؟ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصے میں ہاروت اور ماروت کا تذکرہ فرماتا ہے، اور اس قصے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاروت اور ماروت کو دنیا کے اندر بھیجا لوگوں کی آزمائش کے لیے۔ یعلمون الناس السحر، ان کا کام لوگوں کو جادو سکھانا تھا، اور وہ بتاتے تھے کہ دیکھو جادو سیکھنا کفر ہے، تم لوگ کفر مت سیکھو، یہ بولتے تھے اور سکھاتے تھے۔ تو اس جو ہے آزمائش میں جو فیل ہو جاتے تھے وہ جادو سیکھ لیتے تھے، اور اس جادو کا مقصد یہ بتایا یفرقون به بین المرء وزوجی، جادو کا سب سے بڑا کام، سب سے پہلا کام میاں بیوی کے اندر جدائی پیدا کرنا ہے۔ جادو کا سب سے بڑا کام، سب سے بڑا مقصد میاں بیوی کے اندر جدائی پیدا کرنا ہے، ایک دوسرے کی محبت کو ختم کرنا ہے، ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے، ایک دوسرے سے بات چیت کرنا بھی پسند نہیں کرتے، ایک دوسرے سے ملاقات کرنا بھی پسند نہیں کرتے، اور ایک دوسرے کے ساتھ رہنا بھی پسند نہیں کرتے۔ یہ جادوگر اس طرح کرتے ہیں، اور بے شمار
जो है रिश्ते जादू की वजह से टूट जाते हैं, लेकिन उनको महसूस भी नहीं होता कि भी जादू हुआ है इसलिए टूट रहे हैं। उनको महसूस भी नहीं होता कि भी जादू हुआ है इसलिए ये लोग आपस में लड़ रहे हैं। उनको महसूस भी नहीं होता कि जादू हुआ है ये आपस में एक दूसरे से हमेशा ये आपस में जो है लड़ते रहते, उनको महसूस भी नहीं होता है। तो ये जादूगरों का सबसे बड़ा काम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यही किया गया था, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने दोनों सूरतों को नाजिल फरमाकर उसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शिफा नसीब किया। तो ये जादूगर जो कि आज भी और हर जमाने में भी फैले हुए हैं, इस जादू को हासिल करने के लिए या जादूगर बनने के लिए उनको बहुत सारे मराहिल से गुजरना पड़ता है। जादू ऐसे ही कोई आदमी, हर आदमी सीख नहीं सकता और हर आदमी कर भी नहीं सकता। उसके लिए मुसलसल उनके पास प्रोसेस है, वो प्रोसेस से गुजरने के बाद जादू सीख सकता है। क्या ये जादू सीखना इस्लाम में जायज है? जादू सीखना हराम है, जादू सिखाना भी हराम है, जादूगरी करना भी हराम है। अच्छा, किसी थर्ड पर्सन के जरिए थर्ड पर्सन को जादू कराना भी हराम है। आदमी का ये आदमी सीखता है हराम, ये बी जो है क्या कहते हैं उसको ये सीखना हराम। अच्छा, ये जादूगर सीख कर बी पर जादू करता है वो भी हराम। एक थर्ड पर्सन है वो सी है, ये जादू सीखा नहीं और खुद डायरेक्ट करता भी नहीं, लेकिन इसके थ्रू ये जादू इस पर करा रहा है। ऐसे लोगों की कसरत है। आज ऐसे ही लोग पाए जाते हैं कि भाई ये सी पर्सन ए के पास जाता है, ये जादूगर है और इसके जरिए बी पर जादू कराता है। फिल वक्त हमारे माशरे के अंदर जो जादू का जो मतलब हद से ज्यादा फैला हुआ है, इस दौर के अंदर भी वो आमतौर पर रिश्तों के सिलसिले में, कारोबार के सिलसिले में ये बहुत ज्यादा आम होते जा रहा है। रिश्ता है, दूसरा कारोबार है। रिश्ता और कारोबार। अच्छा, रिश्ता का मतलब कैसे जादू कैसे कर रहे हैं? ये आदमी बी के बच्ची का रिश्ता मांगता है, लेकिन बी वाले देखते हैं कि भाई ये लड़का या ये लड़की हमारे लिए सूटेबल नहीं है, उनका बैकग्राउंड हमारे लिए सूटेबल नहीं है, या उनके अखलाक हमारे लिए सूटेबल नहीं है, या उनका कल्चर हमारे लिए सूटेबल नहीं है। तो ये बी वाले ए के रिश्ते का इनकार कर देते हैं। नहीं भाई, नहीं हो सकता, हम अभी कुछ बहाना बना देते हैं, भाई बच्ची पढ़ रही है या अभी भाई बाहर गया हुआ है, फुला स्वैंड, तो कुछ ना कुछ बहाना बना के उसको मतलब रिश्ता खत्म कर देते हैं और रिश्ता तलाश करते रहते हैं। तो इनको पता चलता कि अच्छा, हम रिश्ता मांगे थे तो हमको तो नहीं दिया, अब किसी और जगह इनका रिश्ता करने जा रहे हैं। अब कैसा करते देखते हम लोग, अब कैसा करते देखते। आसान तरीका क्या है? ये इस लड़के को या लड़की को जो भी जो है देखने आते हैं तो ये उनके कान भरते हैं, उनको पीछे चुगली करते हैं, उनकी बुराई बयान करते रहते हैं, ये होते रहता है। लेकिन इससे बढ़कर हर बार क्या करते हैं? ये किसी जादूगर का सहारा लेते हैं। जादूगर का सहारा लेकर जनरली लड़की के ताल्लुक से ऐसे होता है, भाई लड़की का रिश्ता मांगा, लड़की का जो है इन्होंने नहीं दिया, अब इस पर जादू करके ऐसा जादू करते हैं कि भाई कोई भी लोग इस लड़की देखने आए या तो पहली सूरत में ही रिजेक्ट कर देते हैं। वो जादू इतना बड़ा है कि पहली सूरत में रिजेक्ट कर देते हैं, और या आकर देखते हैं, खुश हो जाते हैं, लेकिन घर को जाने के बाद इनकार कर देते हैं। आते हैं, देखते हैं, सब खुश हो जाते हैं, घर जाने के बाद इनकार कर देते हैं। तो गोया वो जादू जो जिन के जरिए कराया जाता है, और वो जिन जैसे रिश्तेदार आते हैं देखने के लिए तो भयानक शक्ल बनाकर वो उनको नजर आता है, लड़की की शक्ल ही बदल देता है उनकी नजरों के अंदर। तो लड़की उनको पसंद नहीं आती, छोड़कर चले जाते हैं, या यहां तो पसंद कर लेते हैं,
بھئی ہم 2 دن کے بعد بتائیں گے، 2-4 دن کے بعد بتائیں گے، ہفتے کے بعد بتائیں گے بول کے چلے آتے نا. وہاں جانے کے بعد وہ جن ان لوگوں کے ذہنوں میں مختلف طرح کے وسوسے، مختلف طرح کی شکل صورت وہ فلاں بنا کر ان کے مائنڈ کو ڈائیورٹ کر دیتا ہے. تو اس طرح یہ جادو معاشرے میں بہت زیادہ پھیلتے جا رہا ہے. اس طرح کا جادو کر کے رشتوں کو توڑا جاتا ہے. اور اب یہاں تک بھی ہم نے دیکھا کہ بھائی یہ بیوہ لڑکی تھی، ان کو لڑکی نہیں دیے، اب یہ کہیں اور سے رشتہ طے ہوتا ہے، فلاں فلاں ہوتا ہے، اور انہوں نے غلطی سے ان کو لا کر شادی کا کارڈ دیا. بھائی رشتہ طے ہوا ہے، بچی کا نکاح ہو رہا ہے، فلاں فلاں ڈیٹ، شادی کارڈ لگ، شادی کے کارڈ کو رکھ کر جو ہے انہوں نے اس پر جادو کیا. شادی کے کارڈ کو رکھتے ہوئے انہوں نے جادو کیا. اب اندازہ لگاؤ کس قدر لوگ مطلب گرے ہوئے نظر آتے ہیں. یہاں تک ہم نے دیکھا کہ بھائی یہ بھی لڑکی ہے اور یہ لڑکی والے اس کو تو انکار کر دیے، لیکن فلاں 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 وہ میرج بیورو کے اندر انہوں نے فوٹو جمع کیا تھا. اب یہ بھی لڑکا دیکھنے چلے گئے، یہ بھی لڑکی دیکھنے چلے گئے. اچانک وہاں پر جو ہے ان کی فوٹو مل گئی. اچھا ہم جب رشتہ مانگے تھے ہم کو نہیں دیے نا. اب وہ فوٹو وہاں سے جو ہے ہاں یہ لڑکی ہم کو پسند آئی، ہم ذرا گھر کو بتانا چاہتے ہیں. وہ فوٹو لے کے گھر کو آتے ہیں اور وہ فوٹو لے کے اس فوٹو کی فوٹو کاپی بنا کے اس فوٹو کے ذریعے جادو کر کے رشتوں کو توڑ دیا انہوں نے. میرج بیورو میں سبمٹ کی گئی فوٹو، اس فوٹو کو لا کر اس کی اور ایک فوٹو کاپی بنا کر اس فوٹو کے ذریعے جادو کیا، اور جادو کر کے ایسا بنا دیا کہ رشتہ اس کا ہو ہی نہیں رہا ہے. یعنی سال سال گزرتے جا رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں ناپسند کر رہے ہیں، آ رہے ہیں ناپسند کر رہے ہیں. اس طرح کے مسائل ہماری سوسائٹی کے اندر عام ہوتے جا رہے ہیں. یہ جادو برحق ہے، جادو کا انکار کرنا کفر ہے. کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یعلمون الناس السحر. حضرت موسیٰ علیہ السلام مقابلہ جادوگروں سے ہوا تھا. اگر جادو ہوتا ہی نہیں تھا تو پھر جادوگر آئے اللہ تعالیٰ کیوں کہتا ہے؟ کہ اللہ کو نہیں معلوم یہ جادوگر نہیں ہے پھر بھی اس کو جادوگر کہا جائے؟ تو خیر جادو کا انکار کرنے والے تو مکمل طور پر بیوقوف ہیں، قرآن کا انکار کرنے والے، حدیث انکار کرنے والے. لیکن جادو کے ذریعے کیا کیا نقصانات ہو رہے ہیں، کیسے کیسے نقصانات ہو رہے ہیں، کیسے جادو کر رہے ہیں، انشاءاللہ ہم چھوٹی چھوٹی باتیں یہاں پر شیئر کرتے رہیں گے انشاءاللہ. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو جادو سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائیں، جادوگروں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہر لمحہ اللہ ہماری حفاظت فرمائیں. آمین. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.